بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، 2-3 خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے، جس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے اور نون لیگ کی صفوں میں کیا کہتے ہیں کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن اب حکومت کو جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں پہلے نون لیگ کی تمام پالیسیز کو الیکشن کمیشن فالو کر رہا تھا، ان کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوا تھا جیسے جانبدار کیا گیا ہو، اور بالکل اگینسٹ پی ٹی آئی تھا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اینٹی پی ٹی آئی ہوا پڑا تھا الیکشن کمیشن۔ مگر یہ جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے وہ بڑی واضح کر رہی ہے کہ اب اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ منوعاً سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے، یا مطلب کہ اس کو فالو نہیں کرتا، تو ہوگا کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت لگے گی، اور توہین عدالت کی جو کارروائی وہ کی جائے گی اس کے اوپر پراپرلی طریقے سے۔ لیکن انکار کی صورت میں ایسا ہوگا، فی الحال تو الیکشن کمیشن انکار نہیں کر رہا ہے، اس نے اجلاس بلایا ہوا ہے مشاورتی، اور اس کے اوپر وہ اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، چہرے اترے ہوئے تھے ان کے، جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ نے دیکھی کیسے جیسے شکست ہوئی ہو، اور سوالوں کے جواب دینے سے بھاگ رہے تھے اور اپنی ایک نئی تشریح کر رہے تھے۔ وہ تشریح سنیے گا۔ فیصلہ جو آیا وہ تھا 3-2 کی تناسب سے فیصلہ آیا کہ 3 ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پٹیشن جو تھی یہ کیا کہتے ہیں مینٹینیبل تھی، لیکن 2 جو ججز تھے انہوں نے اس کا اختلاف کیا، جو اختلافی نوٹ بھی انہوں نے جاری کیا۔ مگر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آرڈر آف دی ڈے، یعنی کہ آرڈر آف دی ڈے دیکھا جاتا ہے کہ آرڈر آف دی ڈے میں کتنے ججز جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں اور کتنے ججز اکثریت میں ہیں کیا کہتے ہیں فیصلے کے۔ تو 3 ججز جو تھے وہ اس کیا کہتے ہیں سو موٹو ایکشن کو مینٹینیبل کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ان کا فیصلہ یہ حتمی ہے، اور اس فیصلے کی تناسب میں ان کو الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں الیکشن کمیشن کو کروانے چاہیے جو فیصلہ دیا گیا۔ لیکن یہ وزیر قانون اعظم تارڑ اور اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ آیا ہے، 2 ججز وہ اور ایڈ کر رہے ہیں پچھلے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور جو سائٹ پہ ہوگا ان کو چھوڑ کے، تو جس میں اختر من اللہ صاحب ہیں اور ایک اور جج ہیں، ان کو بھی یہ ساتھ ایڈ کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ بینچ تھا 7 رکنی، 2 ججز نے ریکیوز کر لیا، باقی رہ گئے 7 رکنی بینچ تھا، اور 7 رکنی بینچ میں سے اگر 3 نے مخالفت کی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یا 3 کیا کہتے ہیں وہ اس کو مینٹینیبل کہہ رہے ہیں، تو 4 نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ تھا ان کی تشریح، یہ اس فیصلے کی تشریح کی اٹارنی جنرل، اور کیا کہتے ہیں مخولیہ ٹائپ ایک تشریح کی ہے۔ اور آگے سے بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ جی یہ جو پٹیشنز ہیں الیکشن کے حوالے سے یہ آلریڈی ہائی کورٹس میں کیا کہتے ہیں مینٹینیبل ہیں، وہاں پر ان کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، تو اس فیصلے کی تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح ہائی کورٹ کرے گی۔ اب مجھے یہ ذرا بتایا جائے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بالا تر ہے یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالا تر ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بالا تر ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے کیے ہوئے فیصلوں کو بھی سپریم کورٹ کئی دفعہ ریجیکٹ کر کے دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی اپیل ہوتی ہے، یا دوبارہ ان کو مینٹینیبل کیا جاتا ہے، دوبارہ ان کے اوپر اپیل دائر ہوتی ہے، نظر ثانی آپ کہہ لیں کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں اگر نظر ثانی کی اپیل کی درخواست دی جائے، اگر اس میں کوئی گنجائش ہو تو ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک مخولیہ کانفرنس کر دی کہ یہ جو 4-3 کی تناسب سے فیصلہ ہے اور یہ بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے، اس کے اوپر نظر ثانی اپیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گی۔ اچھا، سپریم کورٹ کے جسٹس جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال صاحب،
معزز ججز جنہوں نے فیصلہ کیا، اب ان کی تشریح کرے گی ہائی کورٹ۔ یہ بقول رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل، مخولیہ ٹائپ تھا، بوکھلاہٹ ان کی چہرے سے نظر آ رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے اور کھسک چکی ہے، کیونکہ الیکشن ہونا ہے، ہر حالت میں ہونا ہے، الیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر یہاں پہ اعتزاز احسن صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے دو کمنٹ کیے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اعظم تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہے اور اٹارنی جنرل، ان کو دوبارہ لاء کی کلاسز میں حصہ لینا چاہیے، دوبارہ لاء کی کلاسز میں داخل ہونا چاہیے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے اوپر یہ انسسٹ کرتے ہیں تینوں افراد، یعنی کہ اعظم تارڑ صاحب وزیر قانون جو ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، اگر یہ اس فیصلے کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ 9 رکنی لارجر بینچ تھا، جس میں سے جو مطلب کہ 4 افراد تھے، 4 معزز ججز، انہوں نے 2 نے ریکیوز کیا، 2 نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ مگر 5 رکنی بینچ بعد میں تشکیل دیا گیا اور 5 رکنی بینچ کی سربراہی کی عمر عطا بندیال صاحب نے۔ تو اس حساب سے یہ فیصلہ 3/2 کا تناسب سے آیا ہے اور اکثریت میں فیصلہ دیا گیا ہے، اس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن اس بات پہ ایگری ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس کو منعن تسلیم کیا جائے اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، مشاورت کی جائے گورنر سے، صدر سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن بھرپور طریقے سے کروایا جائے۔ اب خطوط لکھے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیا کہتے ہیں صدر پاکستان کو خطوط لکھے گئے ہیں مشاورتی، اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹری کو لکھے گئے ہیں، آرز کے لیے لکھے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں رجسٹرار کو لکھے گئے ہیں، فائنانس منسٹر کو لکھے گئے ہیں خطوط کہ ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہمیں دی جائیں، سیکیورٹی چاہیے، پیسے چاہیے، اور آرز کے لیے ججز چاہیے اور وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو ان کے اوپر بھی توہین عدالت فٹ ہوگی، کیونکہ اب الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر بات کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے قوم سے، پہلے قوم کو مبارکباد دی، پھر جوڈیشری کو مبارکباد دی، سپریم کورٹ آف ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز ہیں ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے، آئین جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اس کی بالادستی کے لیے آپ نے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ دیا ہے اور ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اس فیصلے کا۔ اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل بھرو جو تحریک ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں اور ہم آگے الیکشن کی مہم کی تیاری کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہتے ہیں کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہیں، اور ساتھ میں للکارا، کس کو للکارا؟ عمران خان صاحب نے نون لیگ اور پی ڈی ایم کو للکارا اور کہا کہ یہ 99 اور 98 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور اس میں وہ والے کام نہیں کر پائیں گے آپ جو پہلے شروع میں 99 اور 98 میں آپ نے ججز کو بھگایا، ججز کو خریدنے کی کوشش کی، بینچز کو پریشرائز کیا، ان کو بھگایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ایماندار جج جو تھے سید سجاد علی شاہ، ان کو آپ نے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ اب وہ دور نہیں ہے، اب پوری پاکستان کی قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں سڑکوں پر بھی نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے، پی ٹی آئی کو کسی قسم کا بھی احتجاج کرنا پڑا اپنی عدلیہ کے لیے، اپنے معزز ججز کے لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، تو ہم یہ کریں گے۔ تو پھر انہوں نے جو ایک اور بڑا خوفناک سینیریو سامنے رکھا کہ جو حملہ میرے اوپر وزیر آباد میں ہوا اس کا میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ پہلے بھی میں نے بنا کے رکھی ہوئی کہ میرے کے اوپر ایک حملہ اور ہونا ہے، تو اب میں بتا رہا ہوں کہ دوبارہ یہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر میرا پلستر اتر چکا ہے،
اور میں سیاسی مہم کے لیے تیار ہوں۔ اب جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہے اس کے لیے مکمل مہم چلائی جائے گی، مکمل جلسے جلوس کیے جائیں گے، کارنر میٹنگز کی جائیں گی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو شعور دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کی خاطر ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں یہ الیکشن جیتنا ہے، تاکہ یہ جو مہنگائی، یہ جو آپ کے ساتھ ظلم ستم ہوا ہے، اس سے آپ کو نجات دلائی جائے۔ پھر انہوں نے صحافیوں کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کا جن کے اوپر رجیم چینج کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ٹارچر ہوا، ان کا ذکر کیا۔ ارشد شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ کتنے بڑے صحافی کو کس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے جانے پہ مجبور کیا، ان کے اوپر غداری کے مقدمے کاٹے گئے۔ باقی صحافیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ پہ دوبارہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، اور 3 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا، ڈرٹی ہیری جس میں انہوں نے فرنٹ لائن پہ رکھے ہوئے ہیں ڈرٹی ہیری، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ سارے میرے قتل کی سازش میں ملوث ہیں، دوبارہ بھی اس طرح کی اٹیمپٹ یہ کروا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بیان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب سیاسی مہم چلے گی، زور و شور سے چلے گی، اور جیل بلو تحریک جو ہے اس کو میں آج وائنڈ اپ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تاکہ ہم آگے کا لائے عمل کیا کہتے ہیں حاصل کر سکیں، یا اس کو مطلب کہ آگے چلا سکیں۔ تو نیکسٹ الیکشن ہے سر پہ ہمارے، اور اس کی ہمیں کیا کہتے ہیں کمپین کرنی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب ہیں، ان کی آج ضمانت ہو گئی ہے، سیشن جج نے ان کو باعزت بری کر دیا اور فوری رہائی کا حکم کیا ہے کہ آپ جنرل ریٹائر محمد امجد صاحب جو ہیں، امجد شعیب صاحب، ان کو فوری کیا کہتے ہیں رہا کیا جائے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید دیکھیں کہ الیکشن کی کیا کہتے ہیں بھاگ دوڑ میں کہاں تک باتیں جاتی ہیں، اور الیکشن کمیشن آپ کتنا جانبدار ہے اور کتنا غیر جانبدار رہ گیا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔